اور کیوں پیدا کیا اور اس سے پہلے میں کہاں تھا، اس کے بعد میں کہاں جاؤں گا۔ تو خود بخود اگر اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی ہوئی ہے تو خود اپنے ضمیر کو مخاطب کر کے یہ جواب دے دے گا کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس سے پہلے میں عدم میں تھا، میرا نام و نشان نہیں تھا، میرا کوئی ذرہ نقشہ موجود نہیں تھا، اللہ نے مجھے وجود عطا کیا۔ اور میں اس دنیا میں کیوں ہوں، اس کا بھی جواب خود اپنا ضمیر اس کو دے دے گا کہ تجھے اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر خود اس کو ضمیر جواب دے دے گا کہ تو نے ایک دن مر کر اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور تیری 60 سالہ زندگی 70 سالہ زندگی زیرو میں تبدیل ہو جانی ہے۔ جیسے پہلے تو زیرو تھا، مرنے کے بعد پھر دنیا میں تیرے تذکرے بھی زیرو ہو جائیں گے، تیرے اعمال بھی زیرو ہو جائیں گے، تیرے مال بھی زیرو ہو جائے گا، تیرا کردار بھی زیرو ہو جائے گا۔ مگر اگر بندہ تھا، بندہ بن کے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تجھے تیرے تذکروں کو بھی زندہ رکھے گا، تیرے کردار کو بھی زندہ رکھے گا، تیرے اعمال کو بھی زندہ رکھے گا۔ ریاضی کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر لاکھوں کروڑوں کو زیرو کے ساتھ ضرب دیا جائے تو وہ لاکھوں اور کروڑوں بھی زیرو ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم دنیا میں اس دنیا کے اوپر لاکھوں کروڑوں محنت کر جائیں، لیکن اللہ کو اگر ہم نے راضی نہیں کیا تو جب موت کے ساتھ اس کو ضرب دیا جائے گا تو ہم زیرو ہو جائیں گے، ہر چیز ہماری زیرو ہو جائے گی۔ تو اللہ قرآن مجید کی ان آیات میں یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، اللہ الذی جعل لکم الارض، کہ اتنی بڑی زمین پہ تو غور کیوں نہیں کرتا؟ کہ میں نے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، تیرے لیے میں نے الم نجعل الارض مہادا، کیا اس زمین کو تیرے لیے میں نے بچھونا نہیں بنایا؟ اللہ نے زمین کو ہمارے لیے بچھونے کا لفظ استعمال کر کے بتایا ہے کہ میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے۔ عام طور پہ ہم بچھونا کسے کہتے ہیں؟ جس کو اوپر ہم لیٹتے ہیں، آرام کرتے ہیں، سکون حاصل کرتے ہیں اس سے۔ تو اس بچھونے کے اوپر بجائے سکون حاصل کرنے کے تو نے میری نافرمانی شروع کر دی۔ اس پہ غور تو کر، یہی زمین ہے جس پہ تو چلتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، بولتا ہے۔ یہ صبح کو میرے سامنے فریاد کرتی ہے، شام کو میرے سامنے فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا، مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں، میں اس تیرے بندے کو اپنے اندر نگل جاؤں۔ جب یہ زمین اے میرے بندے تیرے اعمال دیکھتی ہے، تیرے جسم سے، تیرے وجود سے نکلنے والے اعمال کی بدبو اور تیرے جسم اور وجود سے پیدا ہونے والے اعمال کی گندگی پورے معاشرے میں فضا خلا میں پھیلتے ہیں، زمین کو گندا کر دیتے ہیں، تو یہ زمین میرے سامنے فریاد کرتی ہے، میں اس کو اپنے اندر دسا دوں۔ آسمان کہتا ہے یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم ان پہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جائیں۔
اللہ کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے، سمندر کہتا ہے یا اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنی موجوں میں اس دنیا کو اور زمین والوں کو لپیٹوں۔ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، اے سمندر کیا یہ تیرے بندے ہیں؟ اے زمین کیا یہ تیرے بندے ہیں؟ اے آسمان کیا یہ تیرے بندے ہیں؟ اے فرشتوں بتاؤ کیا یہ تیرے بندے ہیں؟ اگر یہ تمہارے بندے ہیں تمہیں اجازت ہے انہیں ختم کر دو، لیکن اگر یہ میرے بندے ہیں تو میں جانوں میرے بندے جانے، میں جانوں میرے بندے جانے۔ میں اپنے ایک ایک بندے کا انتظار کر رہا ہوں، اپنے ایک ایک بندے کا میں راتوں کو انتظار کرتا ہوں، دن کو انتظار کرتا ہوں کہ شاید یہ پلٹ کے واپس آ جائے، رات کو پلٹ کے یہ واپس آ جائے، میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں، میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ وہ تو ہمارے انتظار میں بیٹھا ہے، اللہ انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ میرے بندہ پلٹ کے آئے گا۔ دیکھو انسان پہ جب تک کوئی تکلیف نہیں آتی اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، جب تک اس پہ مشکل نہیں آئی اس کو مشکل کا احساس نہیں۔ ہزاروں مرتے ہیں، لاکھوں مرتے ہیں، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں۔ ایک بادشاہ تھا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ ایک دفعہ سمندر کے سفر میں جا رہا تھا تو اس کے ساتھ اس کا غلام تھا۔ غلام جو ہی کشتی میں بیٹھا چیخنے لگا، چلانے لگا کہ میں مر جاؤں گا، میں ڈوب جاؤں گا، میں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، مجھے کشتی سے اتارو اتارو اتارو، رونے لگ گیا۔ بادشاہ نے باقی ساتھیوں سے کہا اس کو چپ کراؤ، اس کو خاموش کراؤ۔ سب نے اس کو سمجھایا بھائی خاموش ہو جا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ابھی تھوڑی دیر میں کشتی سمندر پار ہو جائے گی، لیکن وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ ایک دانا آدمی اس پہ بیٹھا تھا، سمجھدار عقل مند، اس نے کہا اس کو میں چپ کراتا ہوں۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، اس نے ان کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا، کشتی سے اٹھا کے سمندر میں اس کو پھینک دیا۔ جب سمندر کی موجوں نے اس کو تھپیڑیں لگائی، پانی اس کی کان ناک میں گیا، سانسیں اس کی ابھرنے لگی، اس نے چیخیں وہاں ماری کہ مجھے یہاں سے بچاؤ، کشتی میں بٹھاؤ، مجھے اس پانی کی تکلیف سے بچا کے کشتی میں بٹھاؤ۔ پھر جب انہوں نے دوبارہ کھینچ کے کشتی میں بٹھایا، کہا اب بتا۔ اس نے کہا جتنا سکون کشتی میں ہے اتنا سکون کسی جگہ نہیں ہے۔ ابھی تک اس نے تکلیف دیکھی نہیں تھی، اس کو تکلیف کا احساس نہیں تھا، لیکن جب اس نے سمندر کی تکلیف کو دیکھا تو اس نے کہا اصل سکون تو یہ ہے۔ تو ابھی تک ہم نے کچھ مشکل دیکھی ہی نہیں، کوئی تکلیف ہم نے دیکھی ہی نہیں، ہم گلے شکوے اللہ سے کرتے ہیں ہم مر گئے ہیں، مال ہے ہمارے پاس لیکن ہم رو رہے ہیں، کھانا ہمیں مل رہا ہے ہم رو رہے ہیں، کیوں ہم نے ابھی تک فاقہ دیکھا نہیں، ہم نے ابھی تک تنگی دیکھی نہیں، ہم نے ابھی تک محتاجگی دیکھی نہیں، ہم نے ابھی تک اپنے گھر والوں کی نافرمانی دیکھی نہیں، ہم نے ابھی تک بیماری دیکھی نہیں، اس لیے صحت میں رو رہے ہیں۔ اگر ہم بیماری کو دیکھ لیں ہمیں صحت ہی وہ سکون والی زندگی نظر آنے لگ جائے گی۔ اگر ہم بھوکوں کو دیکھ لیں ہمیں ہمارے گھر میں دال ساگ پکا ہوا یہ ہمیں اللہ کی سب سے بڑی نعمت نظر آنے لگ جائے گی۔ اگر ہم ننگوں کو دیکھ لیں تو ہمارا پہنا ہوا لباس ہمیں جنت کا لباس لگنے لگ جائے گا۔ تب ہوگا کہ جب ہم اس چیز کو دیکھیں۔ دیکھو نا ہمارے بھائی ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، فلسطین میں دیکھو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ایک ایک نوالے کے لیے ترس رہے ہیں، ایک ایک نوالے کے لیے ترس رہے ہیں۔ آسمان سے ان پہ آگ برسائی جا رہی ہے، زمین سے ان کی
اگنے والے اناج کو ختم کیا جا چکا ہے، اور وہ پورے عالم کے مسلمانوں کے منتظر ہیں، اور پورے عالم کے مسلمان اس وقت دنیا کے فرعونوں کو اپنا خدا مان چکے ہیں۔ اللہ کہتا ہے زمین کو میں نے تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو میں نے تمہارے لیے چھت بنایا، سمندروں کے پانی کو، آسمان کے پانی کو میں نے تمہارے لیے زندگی کا ذریعہ بنایا۔ تم دنیا والوں کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ تم دنیا والوں کو خدا کیوں مانتے ہو؟ کیا اس سے پہلے میں نے فرعون کو ہلاک نہیں کیا؟ کیا اس سے پہلے میں نے نمرود کو ہلاک نہیں کیا؟ کیا اس سے پہلے میں نے بڑے بڑے دقیانوس قسم کے گزرے ہوئے بادشاہوں کو، جو طاقت کا، قوت کا، پاور کا، خدائی کے دعوے دار تھے، میں نے انہیں ہلاک نہیں کیا؟ کیا میں نے ایمان والوں کو غلبہ نہیں دیا؟ کیا میں نے کمزوروں کو غالب نہیں ٹھہرایا؟ جو آج تم نے ان کو خدا بنا رکھا ہے۔ اسی لیے اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ کی بڑی کریم ذات ہے، رحیم ذات ہے، لیکن غیرت مند بھی ہے، غیرت مند ذات بھی ہے۔ ایک حدیث میں تو یوں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو اللہ کی کریمی دیکھو۔ فرمایا جب بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے، 40 سال کی جوانی ہے، تفسیر معارف القرآن، حتیٰ اذا بلغ 40 سنہ، اس کے زمرے میں لکھتے ہیں، حدیث لاتے ہیں کہ جب بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے اس بندے کے حساب کتاب کو ہلکا کر دیا ہے، تخفیف کر دی ہے میں نے اس میں۔ آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب یہی بندہ 60 برس کا ہو جاتا ہے، اگر ساری زندگی اس نے نافرمانی میں گزاری ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ اس کا دل کرتا ہے میں مسجد جاؤں، اس کا دل کرتا ہے میں نماز پڑھوں، اس کا دل کرتا ہے میں ذکر کروں، اس کا دل کرتا ہے میں تلاوت کروں، اس کا دل کرتا ہے میں چھوٹی چھوٹی اچھی اچھی نرم نرم باتیں کروں۔ آپ نے غور کیا ہوگا، فکر کیا ہوگا، ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جب یہی بندہ 70 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمانوں کے ملائکہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ میں اللہ فرشتوں کو حکم دے دیتا ہوں، میرے بندے کی عمر اب 70 سال ہو چکی ہے، میرے اس ضعیف بندے، میرے اس کمزور بندے، اس سفید ریش بندے کے ساتھ محبت کرو۔ اللہ اکبر! میرے معاشرے میں تو آج جو جتنا ضعیف ہے، جو جتنا کمزور ہے، اس کو تو ہم مذاق بنا دیتے ہیں، ہم تو اس کو مذاق بنا دیتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ڈرامے کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، تماشا بنا دیتے ہیں۔ اولاد ہے تو اس کی نافرمان بن جاتی ہے اور کوشش کرتی ہے، فکر کرتی ہے کہ کیسے ہمارے ان بوڑھوں سے ہماری جان چھوٹ جائے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر یہ کمزور بندے جب 70 سال کو پہنچ جاتے ہیں، میں اللہ فرشتوں سے کہہ دیتا ہوں ان سے محبت کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگو تمہیں پتہ ہے تمہاری روزی تمہیں کیوں دی جاتی ہے؟ کیوں تمہیں روزی دی جاتی ہے؟ کیا تم یہ جانتے ہو؟ اپنی طاقت پہ گھمنڈ نہ کرنا، اپنے پڑھے لکھے ہونے پہ گھمنڈ نہ کرنا، اپنے بازو پہ گھمنڈ نہ کرنا، اپنے گھر میں غور اور فکر کر، تیرے گھر میں ایسے کوئی کمزور لوگ ہوں گے، ایسے ضعیف لوگ ہوں گے، ایسے بچے ہوں گے یا ایسے بوڑھے ہوں گے جو ناتواں ہیں، کما نہیں سکتے، کام نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ پاؤں سے طاقت ختم ہو چکی ہے۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، لوگوں تمہیں اگر اللہ روزی دیتا ہے ان کمزوروں کی وجہ سے